وہ ملک جہاں لوگ زندہ انسانوں کا خون پیتے ہیں۔ یہ کیسا خوفناک راز ہے، ایک ایسی حقیقت جو آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ ایک ایسا ملک جہاں کچھ لوگ زندہ انسانوں کا خون پینے کو طاقت، لمبی عمر اور روحانی قوت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ دنیا میں ایسے گروہ اور فرقے موجود ہیں جو انسانی خون کو کسی جادوئی اکسیر سے کم نہیں سمجھتے۔ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیا واقعی خون پینے سے ان میں غیر معمولی طاقت آ جاتی ہے یا یہ محض ایک وہم ہے؟ پیارے دوستو، ورلڈ ان اردو میں سلمان بیگ کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسی دنیا میں جہاں یہ سب حقیقت بن چکا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں، کہاں رہتے ہیں اور کیا واقعی ان کے عقائد میں کوئی سچائی ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو ایسی حیرت انگیز اور سچے حقائق جاننے میں دلچسپی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ پیارے دوستو، دنیا میں کئی ایسے قبائل، فرقے اور خفیہ گروہ موجود ہیں جو انسانی خون پینے کو ایک مقدس عمل یا طاقت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ عمل عام طور پر کسی بھی ملک کی اکثریتی آبادی میں نہیں پایا جاتا بلکہ چند مخصوص گروہوں تک محدود ہوتا ہے۔ تاہم کچھ ممالک میں اس طرح کے واقعات رپورٹ بھی ہو چکے ہیں، جن میں تنزانیہ، انڈونیشیا، برازیل اور ہائٹی شامل ہیں۔ تنزانیہ میں ایک خوفناک حقیقت یہ بھی ہے کہ بعض قبائل اور جادوگر البینوز افراد کا خون اور جسمانی اعضاء استعمال کرتے ہیں۔ البینوز ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی جلد، بال اور آنکھوں میں میلان رنگت پیدا کرنے والا مادہ کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت ہلکے رنگ کے ہوتے ہیں۔ کچھ جادوگر اور مقامی قبائل کا ماننا ہے کہ البینوز افراد کے جسمانی اعضاء اور خون میں جادوئی طاقت ہوتی ہے جو دولت، خوشحالی اور کامیابی لا سکتی ہے۔ اس وجہ سے تنزانیہ اور بعض دیگر افریقی ممالک میں البینوز افراد کا قتل اور ان کے جسمانی اعضاء کی اسمگلنگ ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ 2008 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جب 14 سالہ البینوز لڑکی آرمینٹا میگیمبا کو تنزانیہ کے شمال مغربی علاقے میں قتل کیا گیا۔ حملہ آوروں نے اس کے جسم کے اعضاء کاٹ لیے تاکہ انہیں جادوئی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ یہ واقعہ ان درجنوں حملوں میں سے ایک تھا جو اس وقت کے دوران رپورٹ ہوئے۔ انڈونیشیا میں بھی کئی ایسی رپورٹ سامنے آئی ہیں جہاں کالے جادو کے ماننے والے کچھ افراد انسانی خون کو اپنی رسومات میں استعمال کرتے ہیں۔ کچھ روایت کے مطابق بعض سحر پرست دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص انسانی خون پیے تو وہ دوسروں پر قابو پا سکتا ہے۔ بالی کے کچھ علاقوں اور جاوا میں ایسی خفیہ سوسائٹیز کا ذکر کیا جاتا ہے جو خون پینے کو اپنی روحانی طاقتوں کو بڑھانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ مانتے ہیں کہ نوجوان افراد کا خون پینے سے انسان ہمیشہ جوان رہ سکتا ہے، اور اس وجہ سے کچھ امیر اور طاقتور لوگ خفیہ طریقے سے اس عمل میں ملوث ہوتے ہیں۔ برازیل میں خاص طور پر ایمیزون کے جنگلات میں پائے جانے والے کچھ قبائل اور خفیہ گروہ شیطانی رسومات میں انسانی خون کا استعمال کرتے ہیں۔ ویوڈو ایک قدیم مذہبی رسم ہے جو افریقی غلاموں کے ذریعے برازیل، کیریبین اور ہائٹی تک پہنچی۔ ہائٹی میں زومبی کلچر بہت مشہور ہے جہاں کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ مردہ لوگوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ کچھ روایت کے مطابق انسانی خون مخصوص جادوئی رسومات میں استعمال ہوتا ہے اور کچھ گروہ اسے اپنی روحانی طاقت بڑھانے کے لیے پیتے ہیں۔ بعض کیسز میں ان لوگوں کو نشہ آور اشیاء دے کر قتل کیا جاتا ہے اور ان کا خون نکال لیا جاتا ہے اور پھر انہیں مختلف کاموں میں استعمال کر لیا جاتا ہے۔ انسانی خون پینے کی رسم صدیوں پرانی ہے۔ قدیم زمانے میں کئی جنگجو قبائل اپنے دشمنوں کے خون کو پینے کو فتح کی علامت سمجھتے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انسانی خون پینے کا کوئی سائنسی فائدہ نہیں ہے بلکہ یہ انتہائی خطرناک عمل ہے۔ خون میں کئی بیماریاں ہوتی ہیں جو ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیا کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔